دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے سمجھے کہ کچھ پرانے اوراق پلٹ رہے ہیں، ایک ایسی کتاب کا جائزہ جو خاص طور پر پنجابی صوفی ادب اور بابا بلے شاہ کسوری کے کلام کے جو شائقین ہیں نا، ان کے لیے بہت ہی اہم ہے، ایک طرح سے بنیاد کا پتھر سمجھ لیں۔ جی بالکل، اور یہ کتاب ہے کافیاں حضرت بلے شاہ صاحب کسوری۔ اسے مرتب کیا بھائی پریم سنگھ زرگر کسوری نے، اور یہ چھپی تھیں غالباً 1890 کی دہائی میں لاہور سے سیوک مشین پریس نے شائع کی تھی۔ اچھا۔ اور اس کی جو سب سے بڑی تاریخی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بابا بلے شاہ کی شاعری، ان کی کافیوں کا پہلا معلوم شدہ مطبوعہ مجموعہ ہے، یعنی پرنٹڈ پہلا معلوم شدہ مجموعہ، واہ! تو آج کی ہماری یہ جو گفتگو ہے اس کا مرکز یہی نایاب کتاب رہے گی۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ اتنی اہم کیوں ہے، اس کو مرتب کرنے کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور یہ بلے شاہ کی فکر، ان کے ورثے کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے۔ جی آئیے اس تاریخی دستاویز کو ذرا کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ تو جیسا آپ نے کہا، مرتب بھائی پریم سنگھ زرگر کسوری، ناشر سیوک مشین پریس لاہور، اور زمانہ 1890s کا۔ یہ تو اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ ایک خاص وقت کی، ایک خاص دور کی کتاب ہے۔ یقیناً، اور یہ وہ دور تھا جب علم اور ادب جو صدیوں سے زبانی روایت میں چل رہا تھا نا، وہ آہستہ آہستہ تحریر اور پھر چھپائی کے نئے دور میں آ رہا تھا۔ تو بلے شاہ کا کلام جو پہلے قوالوں کے پاس تھا، عام لوگوں کے سینوں میں تھا، اسے پہلی بار کتابی شکل میں لانا، یہ تو ایک بہت بڑا ثقافتی واقعہ تھا۔ صحیح۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ ایک پوری روایت کے بدلنے کا، اس کے ارتقاء کا ثبوت ہے۔ اور جب کتاب کا دیواچے دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مرتب نے اسے کتنی عقیدت سے بنایا ہے۔ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پھر اللہ کی حمد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر درود و سلام بھیجا گیا ہے۔ جی، اور یہ پہلو بھی بہت دلچسپ ہے کہ ایک غیر مسلم مرتب ہے پریم سنگھ، اور وہ ایک مسلمان صوفی بزرگ کے کلام کو جمع کر رہے ہیں اور اسلامی آداب کا، روایات کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یہ اس دور کے ہندوستان کی جو ملی جلی ثقافت تھی، جو سماجی ماحول تھا، اس کی ایک بہت خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے، ایک طرح سے بین المذہب ہم آہنگی کی مثال۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیباچے میں پریم سنگھ پھر اپنی ایک پرانی خواہش کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ حضرت بابا بلے شاہ صاحب کی کافیاں جمع کریں، اور پھر وہ ایک بڑی اہم بات بتاتے ہیں جس سے اس کام کی مشکل سمجھ آتی ہے۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ یہ کلام پہلے لکھا ہوا نہیں تھا، کیونکہ بابا بلے شاہ خود امی تھے، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ اتنا گہرا کلام جو آج تک زندہ ہے، وہ بغیر لکھے کیسے بنا اور کیسے نسلوں تک پہنچا۔ یہ اصل میں زبانی روایت کی طاقت ہے۔ بلے شاہ کا کلام زیادہ تر تو قوال گاتے تھے، یا پھر عام لوگ اپنی محفلوں میں، اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھتے تھے۔ ہاں۔ تو یہ کلام سینہ بسینہ ایک سے دوسرے تک ایسے ہی سفر کرتا رہا، اور زبانی روایت کا یہ سفر کبھی سیدھا نہیں ہوتا، اس میں متن بدل بھی جاتا ہے، کچھ چیزیں گم بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا۔ تو اسی لیے انہیں اکٹھا کرنا، محفوظ کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ پریم سنگھ خود بھی اس مشکل کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ کلام قوالوں کے ذریعے ہی آگے بڑھتا رہا، تو اسے جمع کرنا نہ صرف مشکل تھا بلکہ اس پر خرچہ بھی کافی آیا۔ جی، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس ساری محنت کے بعد جو مجموعہ بنا، اس میں کل 137 کافیاں شامل ہیں۔ 137 کافیاں! یہ تعداد بتاتی ہے کہ پریم سنگھ نے کتنی محنت کی ہوگی۔ واقعی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قوال حضرات صرف گانے والے نہیں تھے، وہ اس ورثے کے محافظ بھی تھے۔ صحیح کہا۔ وہ ایک طرح سے چلتی پھرتی لائبریریاں تھے جنہوں نے اس قیمتی کلام کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ پریم سنگھ اپنی محنت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کئی سال لگے، مسلسل کوشش کی، اور کافی رقم بھی خرچ ہوئی، تب جا کر وہ یہ کافیاں مختلف حافظوں سے، یعنی یاد رکھنے والوں سے حاصل کر پائے۔ آج کے دور میں جب معلومات بس ایک کلک پر ہے، یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ اس زمانے میں یہ کیسا صبر والا کام رہا ہوگا۔ درست کہا۔ اس دور میں نہ کوئی تیز ٹرانسپورٹ تھی، نہ انٹرنیٹ تھا۔
مختلف شہروں قصبوں میں جانا، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا جنہیں قافیاں یاد ہوں، پھر ان کا اعتماد جیتنا، ان سے سن کر لکھنا، ہاں، اور اس سب پر اپنا وقت، اپنا پیسہ لگانا، یہ صرف شوق نہیں تھا، یہ تو اپنی ثقافت سے، اپنے ورثے سے گہری محبت کا ثبوت ہے، اور اسے محفوظ کرنے کا ایک زبردست جذبہ تھا۔ یہ ایک شخص کی طرف سے کی گئی بہت بڑی ثقافتی خدمت تھی۔ اور مرتب نے دیباچے میں ان سب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے جنہوں نے مدد کی۔ خاص طور پر 2 نام لکھے ہیں، غلام حسین خان صاحب اور رحمت خان۔ ان سے جیسا کہ لکھا ہے 67 کافیاں ملی۔ اچھا، یہ اعتراف بھی کتنا اہم ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ جو شکریہ ادا کیا گیا ہے، یہ ہمیں اس دور کے علمی اور ادبی ماحول کا بھی اندازہ دیتا ہے کیسے؟ کہ لوگ علم و ادب کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، چاہے ان کا پس منظر کچھ بھی ہو۔ علم کو حاصل کرنا، اسے پھیلانا، یہ ایک مشترکہ مقصد سمجھا جاتا تھا، ایک اچھی فضا تھی۔ صحیح۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ پریم سنگھ نے یہ مجموعہ آخر شائع کیوں کروایا؟ وہ خود لکھتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ اہل درد اس کلام سے لطف اندوز ہوں۔ اہل درد۔ ہاں، اور وہ بلے شاہ کی شاعری کی طاقت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مردہ روحوں کو زندہ کرنے اور غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کرنے والی شاعری ہے۔ یہ تو بہت گہری بات کہہ دی انہوں نے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اہل درد، یہ بہت خوبصورت ٹرم ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل حساس ہیں، جو زمانے کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں، اور جو شاعری کے صرف ظاہری الفاظ سے آگے جا کر اس کی روح تک، اس کے روحانی پیغام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا، انسان دوستی، محبت کا پیغام دینا۔ ٹھیک۔ تو پریم سنگھ کا یہ کہنا کہ یہ کلام مردہ روحوں کو زندہ کرتا ہے، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ بلے شاہ کی شاعری انسان کے اندر جو ضمیر سویا ہوا ہے نا، اسے جگاتی ہے، اسے بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ بہت خوب۔ دیباچے میں ایک اور اہم بات ہے، وہ ہے بابا بلے شاہ اور ان کے مرشد حضرت شاہ عنایت قادری، جن کا نام عنایت خان بھی لکھا ہے، ان کے تعلق کا ذکر۔ مرتب نے دونوں بزرگوں کی بہت تعریف کی ہے، اور خاص طور پر بلے شاہ کی اپنے مرشد سے جو گہری محبت تھی، عقیدت تھی، اسے نمایاں کیا ہے۔ جی، اور یہ نقطہ تصوف کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تصوف میں مرشد اور مرید کا رشتہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ مرشد روحانی استاد ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، جو مرید کی رہنمائی کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اسے معرفت کے راستے پر آگے بڑھاتا ہے۔ اور بلے شاہ کی شاعری کا تو ایک بڑا حصہ ہی ان کے اپنے مرشد شاہ عنایت سے ان کی محبت، کبھی شکوے، کبھی ناراضگی، کبھی جدائی کے تجربات پر مبنی ہے۔ صحیح۔ یہی تعلق ان کی شاعری کو وہ درد، وہ گہرائی دیتا ہے جو آج بھی دلوں کو چھو لیتی ہے۔ اچھا، کتاب کے متن کے بعد آخر میں ناشر کا بھی ایک نوٹ ہے، یعنی سیوک مشین پریس کے مالک کا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب بڑی محنت سے، کوشش سے چھاپی گئی ہے، اور اسے قانون کے مطابق رجسٹر بھی کروایا گیا ہے۔ جی۔ اور وہ دوسرے پبلشر سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری اجازت کے بغیر اسے نہ چھاپیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کو پرانے نسخوں کی ضرورت ہو تو پبلشر سے رابطہ کریں۔ یہ نوٹ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ ہمیں 19ویں صدی کے آخر میں ہندوستان میں جو پبلشنگ کا ماحول تھا اور کاپی رائٹ کے جو شروع کے تصورات تھے، اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ اچھا۔ آج جیسے سخت قانون تو شاید نہ ہوں، لیکن ناشر اپنی محنت، اپنے سرمایے کو بچانے کی فکر تو کر رہے تھے۔ پرانے نسخوں کا ذکر تھوڑا واضح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے مراد ان کی چھاپی ہوئی دوسری کتابیں ہوں، یا شاید اسی کتاب کے کوئی پچھلے ایڈیشنز، اگرچہ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی نوٹ میں قیمت بھی لکھی ہے، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ کتاب کی قیمت بغیر جلد کے 4 پیسے اور جلد کے ساتھ 7 پیسے۔ 4 پیسے، 7 پیسے۔ ہاں، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کتاب فروشوں اور زیادہ تعداد میں خریدنے والوں کے لیے خاص رعایت ہے۔ اور پیسے کیسے دینے ہیں یہ بھی بتایا ہے، نقد یا وی پی پی۔ وی پی پی۔ یہ قیمتیں، یہ ہمیں اس زمانے کی معاشی حالت کا تھوڑا اندازہ دیتی ہیں۔ آج تو 4 یا 7 پیسے کچھ بھی نہیں، لیکن اس وقت یہ ٹھیک ٹھاک قیمت رہی ہوگی۔ شاید۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتابیں ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی تھیں۔ اور یہ وی پی پی کا سسٹم، یعنی ویلیو پیبل پوسٹ، یہ بھی بڑا کارآمد تھا۔ وہ کیا تھا؟ یہ سمجھیں کہ اس زمانے کا کیش آن ڈیلیوری تھا، ڈاک کے ذریعے کتاب آپ تک پہنچتی اور آپ ڈاکیے کو پیسے دے دیتے۔
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتابوں کا کاروبار ڈاک کے ذریعے بھی ہوتا تھا۔ زبردست۔ اور قیمتوں کے علاوہ اسی ناشر کے نوٹ میں ایک اور بہت ہی اہم تاریخی حوالہ بھی ہے جو شاید اس کتاب کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ جی ہاں، وہ ہے حضرت بلے شاہ کی تاریخ وفات 25 محرم 1184 ہجری۔ 1184 ہجری۔ یہ ایک بہت ہی اہم تاریخی ریکارڈ ہے۔ اگر ہم اس ہجری تاریخ کو عیسوی کیلنڈر میں بدلیں تو یہ تقریباً 1757 عیسوی بنتا ہے۔ جو ماخذ میں تاریخ دی گئی ہے 30 اگست 1757، وہ اسی 25 محرم 1184 ہجری کے مطابق لگتی ہے۔ اچھا۔ یہ تاریخ بلے شاہ کے وصال کے حوالے سے سب سے معتبر تاریخوں میں سے ایک مانی جاتی ہے، اور اس کتاب کی اشاعت سے اس کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے۔ ناشر کے نوٹ کے آخر میں رابطہ کا پتہ بھی دیا ہے، بھائی پریم سنگھ زرگر نز تحصیل۔ اس پتے سے وہ خیال اور پکا ہو جاتا ہے کہ پریم سنگھ کا تعلق قصور شہر سے ہی تھا، جہاں بلے شاہ کا مزار بھی ہے، اور جیسا کتاب کے عنوان میں قصوری بھی لکھا ہے۔ درست فرمایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں جو مل کر ایک پوری تصویر بناتی ہیں۔ یہ پتہ ہمیں مرتب کے بارے میں تھوڑی سی اضافی معلومات دیتا ہے۔ چونکہ آج ساری بات بابا بلے شاہ کے بارے میں ہو رہی ہے تو ان کا ایک چھوٹا سا تعارف بھی کرا دیں۔ ان کا اصل نام تو تھا سید عبداللہ شاہ قادری، لیکن دنیا انہیں بابا بلے شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا زمانہ تقریباً 1680 سے 1757 تک کا مانا جاتا ہے۔ جی، اور ان کا تعارف صرف ایک شاعر کے طور پر پورا نہیں ہوتا۔ وہ ایک پنجابی صوفی تو تھے ہی، لیکن ساتھ میں ایک انقلابی سوچ رکھنے والے، ایک مصلح اور ایک عظیم عوامی شاعر تھے۔ انہیں پنجابی روشن خیالی کا باپ اور عوام کا شاعر جیسے القابات دیے گئے ہیں، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ اگر ہم ان کی سوچ کو دیکھیں تو وہ گہری انسان دوستی پر مبنی تھیں۔ انہوں نے ذات پات، مذہبی تنگ نظری، دکھاوے، ریاکاری کے خلاف بہت کھل کر، بہت بے باکی سے لکھا اور بولا۔ ان کا پیغام محبت کا تھا، رواداری کا تھا، سچائی کا تھا۔ تو آج ہم نے بابا بلے شاہ کی کافیوں کے پہلے معلوم شدہ مطبوعہ مجموعے کافیاں از پریم سنگھ زرگر قصوری کا ایک گہرا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک شخص کی لگن، سالوں کی محنت اور پیسے کی قربانی نے زبانی روایت میں بکھرے ہوئے انمول موتیوں کو اکٹھا کیا، جی، اور انہیں کتابی شکل دی تاکہ آنے والی نسلیں اس لازوال کلام سے روشنی حاصل کر سکیں۔ بلا شبہ یہ کتاب صرف بلے شاہ کی شاعری کو بچانے کے لیے ہی اہم نہیں، بلکہ یہ 19ویں صدی کے آخر میں برے صغیر میں چھپائی کی تاریخ، ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے کی انفرادی کوششوں کی اہمیت، اور مختلف مذہب اور ثقافت کے لوگوں کے درمیان علمی تعاون کی بھی ایک روشن مثال ہے۔ صحیح۔ یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ٹیکنالوجی یعنی پرنٹنگ پریس نے عوام کے شاعر کے کلام کو پہلے سے کئی زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں مدد دی۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں، ڈیجیٹل دور ہے، معلومات کا سمندر ہے ہمارے ارد گرد۔ کیا اس دور میں ہم اپنے ثقافتی ورثے، خاص طور پر زبانی ورثے کو بچانے کے لیے ویسی ہی تڑپ، ویسی محنت، ویسی لگن دکھا رہے ہیں جیسی پریم سنگھ زرگر نے دکھائی تھی؟ بڑا سوال ہے۔ یا یہ سوچیں کہ بلے شاہ کا پیغام جو صدیوں پہلے سماج کی زنجیروں، منافقت، بے حسی کے خلاف ایک مضبوط آواز تھا، کیا وہ آج بھی ہماری مردہ روحوں کو زندہ کرنے اور ہمیں غفلت کی نیند سے جگانے کی ویسی ہی طاقت رکھتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔